بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Today our topic is communication, connecting communities. Communication means to make common or share. Communication کا مطلب ہے کسی چیز کو عام بنانا یا شیئر کرنا، دوسروں کے ساتھ بانٹنا. Sending and receiving information between two people or more people is called communication. اطلاعات دینا اور اطلاعات حاصل کرنا دو اشخاص کے درمیان، دو یا دو سے زیادہ اشخاص کے درمیان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کمیونیکیشن، ابلاغ. Sharing ideas, thoughts and information is called communication. دوسروں کے ساتھ خیالات کا تبادلہ کرنا، سوچ اور خیالات کا تبادلہ دوسروں کے ساتھ کرنا، یہ کمیونیکیشن ہے. تو کمیونیکیشن کا جو بنیادی مطلب ہے وہ ہے میک کامن اینڈ شیئر، کسی خبر کو عام کرنا اور دوسروں تک پہنچانا. کمیونیکیشن کی ایک تاریخ رہی ہے. پری ہسٹورک کمیونیکیشن، سب سے پہلے انسانوں نے جب معاشرہ بنایا، جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے تو اس وقت کمیونیکیشن کی صورتحال کیا تھی؟ Man is social animal. He interacts with other, expresses his feeling and voices his opinion. یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے. وہ دوسروں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا بھی ہے اور تعلق رکھ کے بغیر وہ گزارا نہیں کر سکتا. وہ اپنے جذبات کا اظہار بھی کرتا ہے اور دوسروں تک اپنا رائے بھی پہنچانا چاہتا ہے. تو قدیم زمانے میں کمیونیکیشن کے جو ذرائع تھے وہ کون سے تھے؟ Early men communicated by making different sound like hooting, calls or bird sound and through signals. وہ آوازیں نکالتے تھے پرندوں کی طرح یا جانوروں کی طرح، آوازیں وہ نکالتے تھے کمیونیکیشن کے لیے. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے آگ جلانا شروع کیا تو آگ کو بطور کمیونیکیشن وہ استعمال کرنے لگے. اسی طرح وہ ڈرم جب ایجاد ہوا تو وہ ڈرم کا استعمال کرتے تھے ایک دوسرے تک اطلاعات پہنچانے کے لیے، خاص خبر پہنچانے کے لیے. اسی طرح آگ جلنے سے جو دھواں نکلتا ہے تو دھوئیں کو بھی وہ بطور کمیونیکیشن استعمال کرتے تھے. اسی طرح جب شیشہ ایجاد ہوا تو شیشے کی جو چمک ہوتی ہے، شبیہ ہوتی ہے، اس کے ذریعے بھی وہ ایک دوسرے کو اطلاعات دیتے تھے. پھر آہستہ آہستہ زمانہ ترقی کرتا گیا. Men learned to communicate happiness, fear, warning signal. تو انسانوں نے یہ بھی سیکھا کہ وہ ایک دوسرے کو خوشی، خوف اور خبردار کرنے کے سگنل کس طرح بھیجے، اور انہوں نے اس طریقے سے وہ طریقے بھی سیکھ لیے. بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہیں وہ تو ساؤنڈ یعنی اسپیکنگ جو کرتا ہے اور دوسرا لسن کرتا ہے، اس کے ذریعے انہوں نے کمیونیکیشن کا آغاز کیا. پھر انہوں نے امیجز بنائے، میکنگ امیجز اینڈ سینڈنگ سگنلز تھرو امیجز. یہ جو قدیم زمانے کے چیزیں مل جاتی ہیں تو ان پر مختلف قسم کے امیجز بنے ہوتے ہیں. یہ دراصل کمیونیکیشن کے لیے وہ استعمال کرتے تھے. ہر ایک امیج کے لیے انہوں نے ایک کوڈ مقرر کیا تھا کہ یہ امیج ہوگا تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ یہ بات ہوگی. خوشی کے لیے الگ امیجز، غمی کے لیے الگ امیجز، فیلنگ کے لیے مختلف امیجز.
مختلف کاموں کے لیے امیجز، تو امیجز کے ذریعے وہ سگنل نکالا کرتے تھے۔ فیشل جو ایکسپریشن ہے اس کے ذریعے بھی، یعنی غمی کے، سیڈنس کے، فیئر کے، سرپرائز کے، جوائے کے، اینگر کے مختلف اشکال بنا کے وہ ایک دوسرے کو پیغامات بھیجتے تھے۔ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے اور رائٹنگ کے ذریعے بھی ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کرتے تھے، ایک دوسرے سے تبادلے خیال کرتے تھے۔ اسی طرح جسچر جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے، جسچر کے ذریعے بھی، اشارات کے ذریعے بھی انسانوں نے ایک دوسرے کو پیغامات بھیجے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انسانوں نے لکھنا سیکھا، اور with the development of spoken words and later written text and symbol, he was able to communicate in a better way۔ تو کاغذ کی ایجاد خاص طور پر اور لکھائی کے بعد انسانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ روابط کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کے لیے، ابلاغ کے لیے بہتر طریقے ایجاد کیے۔ انہوں نے سمبل بنائے، انہوں نے ریٹن ٹیکسٹ بنائے اور ایک دوسرے تک پیغامات پہنچائے۔ جب انسانوں نے لکھنا شروع کیا تو پیغامات یا تو وہ ایک بندے کا پیغام لے کر دوسرے تک پہنچانے کے لیے ایک بندہ ایک میسنجر مقرر کرتا تھا، وہ میسنجر دوڑ کے وہ پیغام پہنچاتا تھا، یا وہ پونی پر بیٹھ کر، پونی پر، جسے پونی ایکسپریس کہتے ہیں، پونی ایکسپریس اس زمانے میں کہتے تھے اس سروس کو، کہ ایک آدمی پیغام لے کے پونی پر سوار ہوتا تھا اور دور دراز تک وہ پیغامات پہنچاتا تھا۔ تو پونی یا گدے یا گھوڑے پر بیٹھ کر اطلاعات پہنچانے کو پونی ایکسپریس کہا جاتا تھا۔ اور اصل میں یہ جو میں نے پہلے سے بات شروع کی، یہ کیو مین کے بارے میں تھا۔ جو غاروں میں انسان رہتے تھے وہ آگ جلا کر، ڈرم بجا کر، دھوئیں کی سگنل دکھا کر، آگ جلا کر وہ ایک دوسرے تک پہنچاتے تھے پیغامات کو۔ اب آہستہ آہستہ انسانوں نے ترقی کی اور کاغذ پر لکھائی کی، تو کاغذ کی لکھائی کو وہ دوڑ کے پہنچاتے تھے دوسرے تک، یا گدے پہ بیٹھ کے، پونی پہ بیٹھ، خچر پہ بیٹھ کے یا گدے پہ بیٹھ کر وہ پیغامات پہنچاتے تھے۔ اور اسی طرح پوسٹ کا آغاز بھی ہوا۔ لیٹر کمیونیکیشن کا آغاز اس طرح ہوا۔ The letter traveled over land, sea or by air۔ اور یہ پیغامات جو پہنچاتے تھے، تو آپ نے پونی ایکسپریس کی بات تو سنی کہ لوگ گدوں پہ بیٹھ کے، پونی پہ بیٹھ کے اور گھوڑوں پہ بیٹھ کے پیغامات پہنچاتے تھے۔ یہ تو لینڈ کے ذریعے تھا۔ کشتیوں کے ذریعے بھی پہنچاتے تھے بائی سی، اور اسی طرح بائی ایئر جب جہازوں کا ایجاد ہوا، یا جہازوں کی ایجاد سے پہلے پجن کا استعمال کرتے تھے۔ وہ پجن کبوتروں کا، وہ کبوتروں کو ٹرین کرتے، اس کے پاؤں کے ساتھ پیغامات کو باندھتے اور دوسروں تک پہنچاتے۔ کبوتروں کو اڑا کے جب وہ خاص ٹرین ہوتے اور دوسرے مقامات کو وہ پہچانتے تھے، جب وہ وہاں پر پہنچ جاتے تو وہاں پر موجود لوگ ان کے پاؤں سے وہ خط کھولتے اور پڑھنے لگتے۔ اسی طرح لیٹرز کا آغاز بھی ہوا، اور یہ مڈل ایجز کی بات ہے کہ خطوط لکھنا شروع ہوئے اور ایک دوسرے تک لوگ کمیونیکیشن کے لیے اس کا استعمال کرنے لگے۔ پجن کے ذریعے، پجن پوسٹ اسے کہا جاتا تھا، اور پونی ایکسپریس جو میں نے بات کی، ان دونوں کو بذریعے یعنی کمیونیکیشن کے لیے یہ دونوں ذرائع مڈل ایجز میں اور اس سے پہلے لوگ استعمال کرتے تھے۔ اب انسان ترقی کرتا کرتا ماڈرن ایج تک پہنچا، اور ماڈرن ایج میں کمیونیکیشن کے مختلف موڈز یا مینز انہوں نے ایجاد کیے، جس میں ٹیلی فون،
ٹیلی ویژن، اخبارات، میگزینز، ریڈیو، فیکس، کمپیوٹر، انٹرنیٹ وغیرہ، یہ سب ماڈرن مینز آف کمیونیکیشن ہیں، اور اس کے ذریعے اب پیغامات پہنچانا اور پیغامات وصول کرنا نہایت ہی آسان ہو گیا ہے، کیونکہ اس میں الیکٹران کا استعمال ہوتا ہے، ویوز کا استعمال ہوتا ہے، جس کے ذریعے پیغامات پہنچانا، بہت زیادہ پیغام پہنچانا، بہت لوگوں تک پہنچانا، بہت جلدی پہنچانا، یہ سب کچھ ماڈرن مینز آف کمیونیکیشن کی وجہ سے ممکن ہو گیا تھا۔ تو یہ 3 ادوار کا ذکر ہم نے کیا، پری ہسٹورک پیریڈ، مڈل ایجز، اور اب ماڈرن ایجز میں کمیونیکیشن کس طرح لوگوں نے کمیونیکیشن کے لیے کون کون سی مینز یا موڈز اختیار کیے، اس کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا۔ بڑھتے ہیں ہوم ورک کی طرف۔ ہوم ورک میں جو پہلا سوال ہے، واٹ از کمیونیکیشن؟ کمیونیکیشن کیا ہے؟ نیم 4 کمیونیکیشن موڈز اور مینز ان پری ہسٹورک ایج۔ قدیم زمانے میں جو کمیونیکیشن کے لیے ذرائع استعمال ہوتے تھے ان میں سے 4 کے نام لکھیں۔ وٹ واز پونی ایکسپریس؟ پونی ایکسپریس کیا تھا اور یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا تھا؟ اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔